الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عمدة الأحكام حافظ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی بڑی پیاری کتاب، جس کے اندر انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح جو اتھینٹک احادیث ہیں اس کو انہوں نے جمع کیا تھا، اور صحیح بخاری مسلم کی تمام احادیث ہی صحیح ہیں۔ کچھ مختصر کتابیں لکھنے والے مصنفین نے دیگر کتابوں سے بھی احادیث کو نقل کیا، جس طرح کہ بلوغ المرام وغیرہ، لیکن ماشاءاللہ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تمام کی تمام احادیث یا صحیح بخاری سے ہیں، یا صحیح مسلم سے ہیں، اور یا صحیح بخاری مسلم دونوں سے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ اچھا الحمدللہ کتاب تھی، اور بڑا ہی یادگار ترین ہمارا یہ کورس رہا، اور جتنے بھی ہمارے کورسز رہے زندگی کے اب تک، یہ اس میں طویل ترین کورس تھا، ایک بڑی ایک جسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا کرے کہ کم و بیش 1 سال اور 3 ماہ یہ کورس چلا۔ تو الحمدللہ 46 اس کورس کے اندر جو ہمارے سیشنز کی کل تعداد ہے وہ 46 تھی الحمدللہ۔ 46 سیشنز کے اندر اس کتاب کو مکمل کیا گیا، اور آپ یقین کریں جب اس کتاب کو میں نے شروع کیا تھا عمدۃ الاحکام کو، تو میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اس کتاب کو 2 سے 3 مہینوں میں مکمل کروں گا، لیکن چونکہ اس سے پہلے میں نے اس طرح آن لائن کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھائی تھی، میں عقائد وغیرہ کی کتابیں میں نے پڑھائی تھیں، تو ان کے مطابق میں نے سمجھا، لیکن چونکہ احکام کی احادیث تھیں، اور پھر ان کو یا تو یہ ہے کہ ان کا ترجمہ کر کے گزرا جائے تو پھر وہ مکمل ہو سکتی تھی، لیکن اس سے پھر حق ادا نہ ہو پاتا۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے 46 سیشنز کے اندر اس کتاب کو مکمل کیا، اور اس کی مکمل ریکارڈنگز وغیرہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ چلیں کل اگر ہم نہ ہوئے تو شاید کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ رب العزت اس کو علم نافع کا باعث بنا دے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے اللہ رب العزت اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ طلبہ کی تعداد اس میں تقریباً 500 تھیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو کورس ہے یہ ترتیب دیا گیا تھا جو جمعیت الدعوہ بالصحافہ ریاض ہے اس کی طرف سے ترتیب دیا گیا تھا، لیکن پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم اس کورس کے اندر جو انڈرسٹینڈ قرآن کے والنٹیئرز ہیں ہم ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو الحمدللہ انڈرسٹینڈ قرآن میں جو لوگ خدمات سر انجام دینے والے تھے ان کو یہ آفر کی گئی کہ اگر آپ یہ کورس کرنا چاہیں آپ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سیرت اکیڈمی کے جتنے بھی گروپس تھے الحمدللہ ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا، تو ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد اس کورس کے اندر طلباء کی شریک تھی۔ 500 الحمدللہ طلباء طالبات کی تعداد تھی جو ویکلی اس کورس کو کیا کرتے تھے الحمدللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ریکارڈنگز وغیرہ بھی سنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو پراپر جن لوگوں نے کورس کیا مکمل، وہ الحمدللہ 500 تقریباً 500 ان کی تعداد بن رہی تھی۔ تو آپ کے علم ہے کہ ہر جمعے کی رات کو یہ کلاس ہوا کرتی تھی، اور لائیو کلاس ہوا کرتی تھی، ریکارڈنگ وغیرہ نہیں۔ ریکارڈنگ جو یہاں پر پڑھانے کے دوران میں ریکارڈ کیا کرتا تھا پھر وہی یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جایا کرتی تھی، اور اللہ رب العزت کی بہت کرم نوازی ہے، اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھانے لگیں یا قرآن مجید کی آیات کو پڑھانے لگے تو آپ باوضو ہو کر بیٹھا کریں، ذکر و اذکار کر کے بیٹھا کریں، کلاس کے شروع میں بھی اللہ سے دعائیں مانگا کریں، خاص کر رب اشرح لی کی دعا، اللہم انفعنا کی دعا، دیگر دعائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زبان کو بھی لغزش سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو باقی بھی غلطیوں سے بچائے گا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی الحمدللہ ان 46 سیشنز کے اندر کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ مجھے ریکارڈنگ میں سے کچھ حصہ ڈیلیٹ کرنا پڑا ہو اور پھر ہم اس کو اپلوڈ کریں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے الحمدللہ۔ اور دیکھیں جو خاص بات تھی کہ اس کتاب کے اندر کتنی چیزیں تھیں، مطلب کتنے چیپٹرز تھے، اور طہارت تھی، صلات تھی، زکوٰۃ تھی، حج تھا،
اور سیام تھا، اور اس کے علاوہ بیو لین دین کے معاملات تھے، نکاح اور طلاق کے معاملات تھے، وراثت کے معاملات تھے، مطلب اتنے زیادہ جو موضوعات تھے ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ان تمام موضوعات کو الحمدللہ کور کیا گیا تھا۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہوتا تھا، مختصر تشریح کلاس کے آخر میں آپ کے علم میں ہے کہ سوال و جواب ہوا کرتے تھے۔ اور پھر احادیث میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ دور جدید کے اندر کسی نئے مسئلے کی شکل اختیار کیا گیا تو وہ ہوتا تھا ہر لیکچر کا یوٹیوب لنک بنایا جاتا تھا، ہر لیکچر کے ماشاءاللہ کوئز ہوتے تھے۔ اللہ جزائے خیر عطا کرے ہماری ٹیم کو، آگے چل کر ان کا تعارف آ رہا ہے، لیکن ہر لیکچر کے ماشاءاللہ کوئز دیکھیں آپ نے، 46 کوئزز کو اٹیمپ کی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے۔ 46 ہفتوں تک کوئز بنانے والی ٹیم کوئزز کو بناتی رہی، آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہے، اور ماشاءاللہ آپ نے مکمل ان کوئزز کو، آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کوئزز کو مکمل حل کیا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے کچھ کیے کچھ نہیں کیے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی بہت بڑی ایک توفیق تھی، ایک پوری ٹیم تھی الحمدللہ، جس کے اندر اس کورس کو ماشاءاللہ جو ہوسٹ کر رہی تھیں، اور میرے سے پہلے وہ زوم کی میٹنگ لاگ ان کرتی۔ دیکھیں پھر زوم کی میٹنگ لاگ ان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کلاس میں رہنا فرض تھا۔ باقی جو ہے نا، چلے واٹس ایپ پر شیئرنگ کرنے والوں کی مصروفیت یہ ہے کہ آپ نے میسج کرنا ہے یا گروپس کو چیک کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو رپلائی کرنا ہے، بہت بڑی یہ بھی ذمہ داری تھی، لیکن کلاس کے ٹائم میں اپنے آپ کو فارغ کر کے اس ٹائم میں موجود رہنا بہت بڑا ایک مجاہدہ تھا۔ ایک مطلب اس کے نفس کی ایک مارنا پڑتا تھا ہر طرح کی مصروفیات ختم کر کے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا نا کہ سب سے جو مشکل ڈیوٹی ہے کس کی ہے، تو جواب دینے والے نے کہا کہ سب سے جو مشکل ڈیوٹی ہے وہ مؤذن کی ہے، اذان دینے والا۔ اس نے 5 اذانوں میں، 5 نمازوں کے لیے اذانیں دینی ہے، اور وقت پر دینی ہے، وقت پر اذان دینی ہے، لیٹ نہیں کرنی، ورنہ نمازی پوچھنا شروع ہو جائیں گے، مسجد کے منتظمین پوچھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ 46 ہفتوں تک سسٹر نمرا اسحاق ہماری جو ہوسٹ تھی اس کورس کے اندر، 46 ہفتوں تک وہ میٹنگ سٹارٹ کرتی رہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے اس میٹنگ کے کو پہلے چیک کرنا پڑتا تھا کہ لنک ایکٹیو ہے۔ غالباً ایک دفعہ ہمارا مسئلہ بنا تھا لنک کے اندر کہ وہ ایکٹیو نہیں ہوا تھا، پھر ٹیم سے رابطہ کیا گیا، جاد بھائی وغیرہ، عرفان اعظم بھائی وغیرہ، انہوں نے پھر وہ نیا لنک کریٹ کیا، بنایا، پھر وہ دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ 46 ہفتوں میں پہلے لنک کو چیک کرنا، ہر چیز اوکے، پھر مکمل۔ تو ماشاء اللہ یقین جانیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے سے بھی زیادہ ان کی محنت ہوتی تھی تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری اس بہن کو جزائے خیر عطا کرے۔ ہماری جو کو ہوسٹ تھی وہ سسٹر رفیہ حبیب تھی ماشاءاللہ، ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ وہ بھی ماشاءاللہ میرے اندازے کے مطابق تمام کلاسز کے اندر شریک رہیں، اور ہر ٹائم وہ تیار رہا کرتی تھیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ اگر سسٹر عمرہ کبھی اگر کسی ضرورت کے تحت انہیں ہوسٹ بنانا پڑتا ہے تو ماشاءاللہ وہ ہر ٹائم بیک اپ پہ موجود رہتی تھی۔ یہ بھی ایک اللہ کی توفیق سے بہت بڑی ڈیوٹی تھی جسے انہوں نے سر انجام دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کا ایک ڈیوٹی تھی کہ جو ہمارے یوٹیوب کے میسیجز وغیرہ تیار ہوتے تھے تو ماشاءاللہ اس کے اندر بھی ان کا کردار ہے، یہ میسیج وغیرہ تیار کیا کرتی تھی۔ میں یوٹیوب پہ لیکچر اپلوڈ کر کے ان کے ساتھ لنک شیئر کر دیتا تھا، اور پھر آپ کہہ لیجئے کہ یہ اس پورے میسیج کو تیار کرنا، پھر باقی ایڈمنز کے ساتھ شیئر کرنا، اور ایک دو دفعہ ہو تو خیر ہے، 46 ہفتے تک اسی پریکٹس کو لگاتار کرنا ماشاءاللہ، کبھی اس میں لیٹ نہ ہونا۔ تو یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ ٹیم مینجمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ اسحاق محمد خان بھائی تھے ماشاءاللہ، ہر دم تیار رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر کام کے لیے تیار رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ اسحاق بھائی سے جو ہمارا ایک رشتہ بنا تھا، ایک تعلق بنا تھا، وہ بڑا پیارا تعلق ریاض کے اندر بنا تھا کہ اسحاق بھائی ہماری جو فزیکلی کلاسز ہوا کرتی تھی ریاض میں، تو اسحاق بھائی ان کلاسز میں خدمت کرنے کے لیے آتے۔ کبھی میں دیکھتا پانی کے کارٹن اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی ماشاءاللہ چائے لے کر آ رہے ہیں، تھرموس اٹھائے ہوا چائے پلا رہے ہیں۔ اور اسحاق بھائی کی زعفرانی چائے ریاض میں بڑی مشہور تھی ماشاءاللہ، ہر پروگرام میں
پہنچ جایا کرتے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے ماشاءاللہ. اور بہت انہوں نے بھی ماشاءاللہ مستقل مزاجی کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھتے رہے الحمدللہ. اسی طرح سسٹر رائفہ، جنہیں میں اکثر سسٹر رفیہ بھی کہہ دیتا ہوں، سسٹر رائفہ بنت خطیب جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیم مینجمنٹ کے اندر موجود تھی. اور ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا کرے کہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کوئی نیا کورس آنے والا ہے تو وہ بعض اوقات خود سے کہہ دیا کرتی ہیں کہ کورس میں اگر ضرورت ہوئی تو بتا دیجیے گا. اللہ جزائے خیر عطا کرے ماشاءاللہ کہ اللہ نے ہمیں ایسے بھائی بہنیں عطا کی ہیں الحمدللہ. عمیر بٹ صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا کرے ماشاءاللہ، اپنی پڑھائی کی مصروفیات، اپنی جاب کی مصروفیات اور دیار غیر یعنی کہ پردیس کی مصروفیات وہاں رہنے کے باوجود ماشاءاللہ ہر دم تیار رہا کرتے لنکس کو شیئر کرنا اور مینجمنٹ کے اندر باقی چیزوں کو دیکھنا، گروپس کو دیکھنا. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا کرے. واٹس ایپ ایڈمنس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میل سائڈ میں شانی ملک صاحب تھے، عبد الباسط صاحب تھے، حسن حبیب تھے ماشاءاللہ، جو کہ شیئرنگ کر رہے تھے ہمارے میلز کی گروپ کے اندر. اور یہ بھی کوئی آسان ڈیوٹی نہیں ہے 46 ویکس تک ایک ہی میسج کو گروپ کے اندر شیئر کرنا اور ٹائم سے شیئر کرنا. اور پھر نوٹیفیکیشن آپ کے علم میں ہے نا کہ کتنے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے تھے. کلاس سے ایک دن پہلے نوٹیفیکیشن ملا، پھر کلاس کے دن ملا، کلاس شروع ہو گئی تو ملا، پھر کلاس کی ریکارڈنگ کا ملا، کوئزز کا ملا. تو مطلب دیکھیں یہ ان میسیجز کو شیئر کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کا. تو اللہ جزائے خیر عطا کرے ہمارے بھائیوں کو ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی. اگر ہم فیمیل سائڈ میں دیکھیں تو ام خوشحال تھی ماشاءاللہ، سسر سعدیہ تھیں، سسر حامدہ سہیل تھیں، سسر اقرا تھی ماشاءاللہ. تو یہ چاروں ہماری بہنیں بھی ماشاءاللہ بڑی جو مستقل مزاجی کے ساتھ اور بڑی ہی ماشاءاللہ ذمہ داری اور اس چیز کو ایک رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے گروپس کے اندر شیئرنگ کرتی رہی ماشاءاللہ. اور اگر میں یہ کہوں نا کہ میلز کے گروپ میں پہلے شیئر ہوتا تھا تو یا فیمیلز کے گروپ میں تو اکثر اوقات چونکہ گروپس کو میں دیکھ رہا ہوتا تھا تو اکثر اوقات ماشاءاللہ فیمیل جو ہماری بہنیں ہیں وہ سبقت لے جاتی تھیں. تو اللہ جزائے خیر عطا کرے الحمدللہ الحمدللہ. اور بارک اللہ فیک کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی ہی مستقل مزاجی کے ساتھ ہماری ان بھائیوں نے ماشاءاللہ اور ان بہنوں نے اس کام کو سر انجام دیا. کوئز کی تیاری انتہائی مشکل مرحلہ تھا، کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا. کوئز کی تیاری میں کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ پورا لیکچر سننا پڑتا تھا. ہمارے یہ ماشاءاللہ اساتذہ کرام، میں ان کو اساتذہ کہتا ہوں، شیخ سعود فیصل ہیں، رحیم یار خان سے ماشاءاللہ وہاں پر ایک مسجد کے خطیب ہیں اور ماشاءاللہ مدرس ہیں اس مسجد کے اندر. اس کے علاوہ ان کی گھر کی مصروفیات بھی تھیں، بچوں کی مصروفیات بھی تھیں اور ماشاءاللہ والدہ کی خدمت کرنا، بہنوں کی خدمت کرنا. ان تمام مصروفیات کے باوجود جب بھی ٹائم ملتا تھا یہ لیکچر کو سن کر پھر دیکھیں ساتھ ساتھ لیکچر سن سے ساتھ ساتھ سوالات بنا رہے ہیں. مطلب پیپر بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. 46 ہفتوں تک یہ آپ کا ٹیسٹ بناتے رہے، کوئز بناتے رہے. اور ان کے ساتھ حافظ فرقان بھائی تھے تو ان کی آپس میں ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، کبھی وہ بنا لیتے تھے کبھی یہ بنا لیتے تھے ماشاءاللہ. اور انتہائی مستقل مزاجی کے ساتھ دیکھیں 46 ہفتے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹیم نے آپ سے معذرت کی ہو کہ اس ہفتے میں آپ کا کوئز نہیں ہوگا کیونکہ تیار نہیں ہو سکا. اب اس کی تیاری کے پیچھے ٹائم نکال کے بیٹھنا، ٹائپ کرنا، ٹائپ کر کے ہمیں دیا کرتے تھے، وائس میسج وغیرہ میں نہیں. ہم اسی جو ٹائپ کر کے دیا کرتے تھے اسی کو ہم پھر گوگل لنک وغیرہ میں ڈال کر اس کا لنک بنا لیا کرتے تھے. تو اللہ جزائے خیر عطا کرے ماشاءاللہ. کوئز کی تیاری کے لیے جو ٹیچرز نے اپنی خدمات سر انجام دی، حافظ فرقان صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ پڑھ بھی رہے ہیں اور سفر وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی پاکستان کبھی ریاض سعودی عرب جامعۃ الامام کے اندر ماشاءاللہ یہ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہے الحمدللہ. اور ہمارے لیے شرف کی بات کہ ماشاءاللہ ایک پختہ عالم جو ہے وہ اپنا ٹائم نکال کر ماشاءاللہ ہمیں ٹائم دیا کرتا تھا. اور کوئزز کو رومن میں بھی لکھا جاتا تھا. آپ کے علم میں ہے خاص کر ہمارے انڈیا سے تعلق رکھنے والے کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے شروع میں ہمیں یہ آیا کہ دیکھیں کوئزز کی تیاری کے لیے ہمیں اس طرح ہے کہ ہمیں اردو سمجھ میں نہیں آتی تو ساتھ رومن میں لکھا ہو تو ہمیں بڑی اچھی سے سمجھ آ جائے. تو ماشاءاللہ اس میں سسر تیمیہ تھی، سسر فائزہ اشرف تھی، دونوں ماشاءاللہ
مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو رومن میں کنورٹ کرتے رہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے، اور اللہ پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا کرے ماشاءاللہ، کہ اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ 46 ہفتوں تک ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن کے بھی کورسز چلتے ہیں، وہ چار مطلب وہ ہوتے ہیں جی 10 ہفتوں تک، 10 ہفتوں تک مطلب 10 ویکس کا ایک کورس ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیجیے انڈرسٹینڈ قرآن کے اگر 4 کورسز ہوں اور پھر 4 وینیوز پر بھی 6 سیشن، مطلب 4.5 کورسز، تو جا کر یہ ایک کورس بنتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اتنی لمبے عرصے تک خدمت کرنا اور مستقل کرنا، میں بس یقین جانے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں تک جو قرآن و سنہ کی یہ معلومات پہنچی، اللہ رب العزت اس پوری ٹیم کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرما رہے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام سب کے لیے اس کو صدقہ جاری بنا دے، اور اللہ آپ سب کو توفیق عطا کرے کہ سب سے پہلے جو آپ نے سنا آپ اس پر عمل کریں، اور پھر دوسروں تک اس تعلیم کو پہنچائیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اب ہم آتے ہیں جی نتائج کی طرف۔ طلبہ کی کل تعداد جنہوں نے سوالات کو اٹیمپٹ کیا وہ الحمدللہ 415 ہے۔ ان 415 میں سے ماشاءاللہ رزلٹ آپ ذرا غور کیجئے کہ 80% یا اس سے اوپر نمبر لینے والے طلباء، 80%، مطلب آپ اس کو اے پلس گریڈ کہہ سکتے ہیں یا اے گریڈ کہہ سکتے ہیں۔ اے گریڈ لینے والے جو طلباء کی تعداد ہے وہ 26 ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی اچھا رزلٹ ہے، اور اتنی بڑی تعداد 26 وہ لوگ ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ کے یہ کوئز کو اتنے آسان بھی نہیں ہوتے تھے ماشاءاللہ، لیکن الحمدللہ کہ 26 طلباء ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں جن کے مارکس 80% سے بھی ابو ہیں، اور جنہوں نے 35 سے زیادہ کوئزز کو حل کیا، جو آپ کے ویکلی کوئزز ہوا کرتے تھے نا، تو 35 سے زیادہ کوئزز حل کرنے والوں کی تعداد 40 ہے الحمدللہ۔ تو اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ کوئزز کو حل کرتے ہیں، جنہوں نے 1 2 3 4 حل کی ان کی تعداد کم ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ 35 سے زیادہ کوئزز کو حل کیا ان کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جی پوزیشنز کی طرف، جس طرح کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے اس کورس کے اندر جو ٹاپ کرنے والے ہیں، سب سے پہلی پوزیشن لینے والے وہ ماشاءاللہ محمد کاشف شاکر صاحب ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے آپ کے جو کل مارکس ہیں وہ 463 ہیں، 463 میں سے انہوں نے ماشاءاللہ 459 مارکس کو حاصل کیا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نا یہ جو رزلٹ ہے نا، یہ ایک تو رزلٹ وہ ہے جو آپ کے ویکلی کوئزز کا تھا، آپ کا ہر ویکلی کوئز اس کا ہاف مارک تھا، مارک تھا، اور مطلب یہ کہ 2 ہفتوں کے کوئز مل کے آپ کا 1 مارک بن رہا تھا۔ کل 46 کوئزز کے 23 مارکس تھے، اور اس کے علاوہ جو مارکس تھے ماشاءاللہ وہ آپ کے جو گرینڈ کوئز ہے اس کے مارکس تھے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ 463 میں سے 459 مارکس لینے والے، یعنی صرف اور صرف ان کے 4 نمبر کٹے ہیں۔ پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو 99% ان کا رزلٹ بن رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد کاشف شاکر صاحب دوسری پوزیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ سہیل احمد غازی صاحب ہے ماشاءاللہ، ریاض کے اندر تھے، اور مجھے پتا چلا اسی ہفتے میں کہ پاکستان تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ سہیل احمد غازی صاحب۔ الحمدللہ بڑی ہی مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے حل کیا، اور مجھے یاد ہے کہ اگر کبھی کوئی کوئز سینڈ کرنے میں مطلب لیٹ ہو جاتا کہ آج سینڈ کرنا ہے، تو ٹیم کے لوگ لنک تیار کرنے میں، اس کو چیک کرنے میں 1 2 دفعہ کوئی پرابلم بھی آ گئی، تو وہ اس کے اندر اگر لیٹ ہو جاتے تو سہیل احمد غازی صاحب کا میسج مجھے موصول ہوتا کہ اس ہفتے کا کوئز کیوں نہیں شیئر ہوا ابھی تک۔ پھر میں ٹیم سے پوچھتا تو وہ کہتے سر بس اپلوڈ ہو رہا ہے، یہ والی پرابلم آ گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ماشاءاللہ یہ پوچھ بھی لیا کرتے تھے، یقیناً یہ ان کی حرص ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ کہ سہیل احمد غازی صاحب نے 458 مارکس کو لے کر دوسری پوزیشن کو حاصل کیا الحمدللہ۔ تیسری پوزیشن پر
फरहत नसीम है, जिन्होंने माशाअल्लाह 453 मार्क्स को लेकर, यानी सिर्फ 10 नंबर कम है इनके, माशाल्लाह इनकी भी परसेंटेज आगे चल कर आ रही है, परसेंटेज इनकी 98% बन रही है। मोहम्मद काशिफ शाकिर साहब की और सुहेल अहमद गाजी साहब दोनों की माशाल्लाह अगर हम परसेंटेज में देखें तो इनकी 99% ही बन रही है। सिर्फ एक नंबर का फर्क है, तो उस वजह से पहली और दूसरी पोजीशन हुई। और सिस्टर फरहत नसीम जो हैं, उन्होंने 453 मार्क्स लेकर तीसरी पोजीशन को हासिल किया। परसेंटेज इनकी 98% बन रही है माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। चौथी पोजीशन पर हमारे साथ हैं हाफिज अमजद। माशाल्लाह इन्होंने 97% मार्क्स को हासिल किया। कितनों में से? 463 में से 451 मार्क्स को, यानी सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर इनके कम हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर, लेकिन माशाल्लाह इतना यानी अच्छे रिजल्ट से। और 90, और हम हमारे उस्ताद कहा करते थे 95 से 100% के दौरान वो 100% ही होता है। 95 से अप हो तो जाहिर बात है वो सऊदी अरब के अंदर जो रिजल्ट होता था अलिफ जायद मतलब A+, तो वो 100% ही तस्वुर होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो चार पोजीशन होल्डर्स हैं पहली चारों पोजीशंस पर, उन तमाम के तमाम ने माशाल्लाह 95% से अबव मार्क्स को हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब मैं ये चाहूंगा, क्या इन चारों में से कोई हमारे साथ क्लास में मौजूद है? जी, मोहम्मद काशिफ शाकिर साहब आप हैंड रेस कर सकते हैं। सोहेल अहमद गाजी साहब यकीनन सफ़र पर हैं। तो सिसर फरहत नसीम है, और इसी तरह हाफिज अमजद है। इनमें से अगर कोई क्लास के अंदर मौजूद है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप कॉल पर आ सकते हैं। जी, हाफिज अमजद साहिब है माशाल्लाह, वो कॉल पर तशरीफ लाए। जी हाफिज अमजद साहब, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अहसन अल्लाहु इलैकुम व बारकल्लाहु फीकुम। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं हाफिज अमजद साहब, मैंने जो आप लोगों का चैट थी ना उसको मैंने ओपन कर दी है। चैट ओपन का मतलब ये है कि आप में से हर किसी का मैसेज हर कोई देख सकता है, क्योंकि माशाल्लाह कई लोग मुबारकबाद दे रहे थे हाफिज अमजद साहब को, सीसा फरहत नसीम को, सुहेल गाजी साहब को, काशिफ शाकिर साहब को। तो इस वजह से मैंने ग्रुप ओपन कर दिया ताकि आप अगर आप मुबारकबाद दें तो आप सब एक दूसरे को दिखाई दे सके। जी हाफिज अमजद साहब, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी ज़िंदगी में, आपके साले अमाल में इस तरह से क्लास कराने में बरकत दे। हमने पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लिया में बैठ करके क्लास को अहसन अंदाज से किया, और खुशियों को समेटा और अल्लाह की रहमत और बरकतों को समेटा यकीनन। और हमारे लिए ये क्लास मशअल राह बनी और हमने हमने इसको अपने अमल में भी लाया। उस्ताद मोहतरम, मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें एक मेरा जो है क्विज पूरे का पूरा 10 नंबर का वो इसमें मिस है, वो ऐड नहीं किया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले वो तो फिर सिस्टर निमरा माशाल्लाह रिजल्ट तैयार करने में सिस्टर निमरा थी, उनकी हेल्प सिस्टर आफिया कर रही थी। तो वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह है, या आप क्या चेक करके इनको बता देंगे किस तरह से इनका ऐड नहीं हुआ? जी सर, मैंने रीचेक किया है इनका, लेकिन पहला क्विज इनका मिसिंग है। मुझे इनका रिजल्ट नहीं मिला। मे बी इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई हो, हम्म। नहीं सबमिट हुआ, लेकिन मुझे इनका नहीं मिला है जी, रिजल्ट। तो हाफिज अमीर साहब जो पहला आपका क्विज हुआ था उसमें वो हमें मौसूल नहीं हुआ। अब वो बाज़ औक़ात इस तरह होता है ना कि आप जब वो सबमिट करते हैं इंटरनेट की किसी प्रॉब्लम की वजह से, या पहले भी हमें ये फेस करना पड़ा, तो वो आपका रिजल्ट हम तक पहुंचता नहीं, वल्लाहु आलम। जी जी, तो इस वजह से हम ठीक ठीक। माजरत खा हैं। बहरहाल टीम को अल्लाह अजर अता करे, उन्होंने बार बार इस रिजल्ट को देखा और बहुत अच्छी तरह से चेक किया इस रिजल्ट को। आज भी दोपहर को जब मेरी बात हुई माशा सिस्टर्स के साथ तो मैंने उन्हें यही कहा कि बस अच्छी तरह से रिजल्ट देखिएगा। तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल चलें,
अल्लाह आपको अजर अता करे, अल्लाह तो देख रहे हैं, वमा काना रब्बुका नसिया इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी टीम को बहुत बेहतरीन जज़ा दे। आमीन 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 आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अमजद साहब, माशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम, इसके साथ ही हम चाहते हैं कि बकिया जिंदगी में भी इस तरह हमारी क्लास का सिलसिला जारी सारी रहे, ताकि हम जी आपके जी जी से जी जी, इस्तिफादा हासिल करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह हाफिज अमजद साहब। मैं बल्कि अभी हमारे सेशन के आखिर पे मैं आपको बताऊंगा, अगले जुमे से ही इसी टाइम में 8 से 9 पाकिस्तान का टाइम, सऊदी अरब का टाइम 6 से 7, और इंडिया का टाइम 8:30 से 9:30 हमारा अगला कोर्स शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह, जिसका टॉपिक होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान मजीद के अंदर 89 आयात ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन अल्फाज से। तो हम इंशाल्लाह 10 हफ्ते पर मुश्तमिल जी इस कोर्स के अंदर इन 89 आयात को कवर करेंगे। तो अगले हफ्ते हमारा वो कोर्स शुरू हो चुका होगा। सेम उसके भी इसी तरह के क्विज़ेज होंगे, सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो आपने उसके अंदर भी बहुत ही दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलिए, इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक व अहसनल्लाहु इलैक। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अमजद साहब। उसके अलावा ये हैं कि जी माशाल्लाह सिस्टर फरहद नसीम तीसरी पोजीशन, 98% मार्क्स लेने वाले सिस्टर कॉल पर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोर्स बहुत ही दिलचस्पी से मैंने किया है वैसे, लेकिन ये है कि जो बातें याद नहीं रहती। कि एक दफा कोर्स तो कर लिया, असाइनमेंट कर ली, लेकिन हम चाहते हैं ना कि दूसरों को भी बताएं जो कुछ भी सीखा है या हदीस है। तो ऐसे ये क्या टिप हो कि हम घर वालों को भी और उनको भी इस तरह बात बता सकें। माशा समझ नहीं सॉरी, आई आपको बात? नहीं मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी ये आवाज़ है कि बीच हम खुद में। तो पढ़ लेते हैं, जी 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 जी। हम खुद तो पढ़ लेते हैं, खुद सीख लेते हैं, दूसरों को किस तरह आमादा करें इसकी तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, दूसरों की हम्म। रहनुमाई करने के आपके पास बहुत से तरीके हैं। मतलब आपने किताबुत तहारा पढ़ी, तो अब आपका ये फर्ज बनता है कि घर के अंदर अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, हत्ता कि हस्बैंड को, वालिद को, जहां तक आपकी जितनी इस्तात है, अल्लाह ने आपको जितनी तौफीक दी, आप उनकी इस्लाह करते रहे किताबुत तहारा की रोशनी में। कि देखिए, हमने वुजू के अंदर ये मसला पड़ा था, वुजू में आपकी एड़ियां खुश्क हैं। तो मतलब आप अगर आप उनकी इस्लाह करें उनकी एड़ियां खुश्क होने पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखी थी, आप वो पहुंचा रही हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई आपको लाकर किसी मसनद पर बैठाए तो फिर आप उसको तबलीग शुरू करें। तबलीग ये भी है कि आप घर के अंदर बच्चों की इस्लाह करते हैं, ये भी माशाल्लाह इसकी तबलीग आ जाती है। तो अपनी इस्लाह कीजिए, दूसरों की इस्लाह कीजिए, यही इस कोर्स की सबसे बड़ी तबलीग है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन आमीन। खैर। बहुत बहुत आपको सिस्टर मुबारक हो मेरी तरफ से, हम्म। पूरी टीम की तरफ से। बारकल्लाहु फीक व अहसन अल्लाहु इलैक, माशाअल्लाह। सिस्टर कमरुन निसा ने एक मैसेज किया चैट के अंदर, उन्हें ये लगा है कि टीम के अंदर सारे के सारे लोग पाकिस्तानी हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी टीम के अंदर बहुत से लोग माशाल्लाह इंडिया से मौजूद हैं। जिन इसहाक भाई का मैं तज़किरा कर रहा था, वो माशाल्लाह इंडिया से थे। सिस्टर जो राइफा बिनते खतीब है, वो इंडिया से थी। तो इसके ये मतलब आप कह लीजिए, हमारा इस कोर्स में ये तो मकसद है ही नहीं कोई कौमियत या इलाकायत या ज़ुबानियत। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो इतना आला है कि ये सारी चीज़ें ना उस सानवी हैं, ये उस आला काम के पीछे छुप जाती हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे इस्लाम में इनकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस कोर्स में जो सबसे पहले मेरी सपोर्ट करने वाले थे, पूरी टीम बनाने वाले, वो इसहाक भाई, वो भी इंडिया से ही है माशाल्लाह। इन समझ ले टीम के अक्सर लोगों को उन्होंने ही ट्रेन किया माशाल्लाह, अल्लाह उनको अजर अता करे। रिजल्ट ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जी, बिल्कुल वो हो जाएगा। सिस्टर अनीसा हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप जी माइक ओपन कर सकती हैं। और मैं बाकी सबसे भी कहूँगा कि ये चार लोग हैं, अगले रिजल्ट की तरफ हम जाते हैं, लेकिन अगर इन चारों में से आप किसी को मुबारकबाद देना चाहते हैं कॉल पर आकर, या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं जी। जी 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 सिस्टर जी, अनीसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, मिल
جی سر، جزائے خیر سر آپ یہ، کیونکہ آپ نے بہت محنت کی ہم لوگوں کو سکھایا پڑھایا، مگر پھر بھی اتنی پڑھنے کے باوجود بھی پھر ہم کو ایک کیا کہنا چاہیے، حدیث کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ نہیں آ پا رہا، تو دوسروں کو سکھانے کے لیے کیسا کریں؟ تو وہ جو ابھی میں سسٹر کو نصیحت کر رہا تھا، سسٹر فرحت کو، وہ آپ کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے آپ کے مجھے حدیث کی ٹرانسلیشن آئے گی پھر میں جا کر کسی کو سکھاؤں گا، مطلب اس پر عمل کیجئے اور اپنے الفاظ میں بتانا شروع کر دیجئے۔ دیکھیں لیکچر کے جی دوران آپ نے حدیث کو سمجھا، الحمدللہ سمجھ کر آپ نے اس کے مفہوم کو سمجھ لیا، حدیث کو سمجھ لیا، اب کیا کیجئے، اب اس حدیث کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیجئے۔ احادیث کے باب میں جی یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ کو لفظ بلفظ حدیث نہیں آتی آپ آگے نہیں پہنچا سکتے، آپ خلاصہ بھی بتا سکتے ہیں، مثال کے ہاں، طور پر اردو میں تو خلاصہ بتا دیتے ہیں، مگر جو قرآنی جو لفظ ہے، قرآن کا جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے وہ تو آتا ہے، مگر حدیث کا بھی اگر ایسا کوئی کورس نکالیں جس میں سکھا سکے تو بہتر ہوگا۔ ہوں بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ تو چلیں انشاءاللہ دیکھیں اس کے اندر ہوتا یہی ہے کہ آ، یہ بس آپ سلسلہ جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بس آپ سیکھنا سکھانا جاری رکھیے، کیونکہ یہ چیزیں جی تکرار کے ساتھ آتی ہیں، انشاءاللہ۔ یہ بار بار آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب بار بار آتی ہیں تو آپ کی ریپیٹ بھی ہوتی جاتی ہیں اور پھر آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھا، جی قل تو کا مطلب ہے میں نے کہا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، اب آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ جی حدیث کے جی اندر بھی تکرار ہے، وہ الفاظ بار بار آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آیات کے اندر بھی جی تکرار ہے، جی وہ جی الفاظ بار بار آتے ہیں، تو اس سے بار بار پڑھنے سے بس جی چھوڑنا نہیں آپ نے، بس آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس میں چلا دے گا، اس راہ میں۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ، جی آمین آمین۔ چلیں، بہت شکریہ آپ جزاک کا اللہ خیر سلسلہ، سے۔ بارک اللہ فیک واحسن اللہ الیک جی۔ ظفر اقبال خان صاحب ہیں جی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیے تاکہ پھر ہم اس کے بعد جو اگلے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ریزلٹ کی طرف جا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے ہم اللہ کے شکر گزار اور آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں پڑھایا، ہم نے حدیث سمجھی، ہم نے آپ کے لیکچر یوٹیوب پہ بار بار سن کے اس کو اچھی طرح ایک ایک لفظ دیکھ کے اس کو لکھا اپنی نوٹ بک پہ۔ میں نے الحمدللہ ساری حدیثیں جتنے لیکچر سارے میں نے اپنی نوٹ بک نوٹ کیے ہوں۔ آپ کا لیکچر ماشاء اللہ یوٹیوب ماشاء بار بار سنتا تھا اور اس کو ساتھ ساتھ لکھتا جاتا، کوئی لفظ مشکل نہ رہ نہ جائے، جو مشکل لفظ آتا تھا اس کو انڈر لائن کو اس کو اچھی طرح لکھ لیتا تھا، پھر اس طرح کوئز کو بڑے آرام سے میں حل کر لیتا تھا۔ اور میں دیکھ رہا تھا میرا رزلٹ اس میں کچھ نہیں، میں تو امید لگائے بیٹھا تھا کہ 90% میں اوپر جاؤں گا، لیکن ابھی تک میرا رزلٹ سامنے نہیں ہے۔ بس آپ کا تو آنے والا باقی ہے، بس میں نے اگر اس سے اگلی سلائڈ کھولی نا تو وہ آپ کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا ماشاءاللہ۔ تو جو ہمارے سارے ساتھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو بہت مبارک، جو سارے ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں ہماری طرف سے، ان کو گھر والے کی طرف سے سب کو بہت مبارک۔ اور باقی یہ سہیل غازی بھائی، آج میری جو سے بات ہوئی تھی تو ان کو میں نے جب شیئر کیا نا میسج آج کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر ہو سکے ریکارڈنگ اسی کر لینا، آج کی ریکارڈنگ کر لینا، میں جہاں پر میں ہوں نیٹ ورک بڑی پرابلم آ رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا، لیکن میں کوشش کر مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی آج کی لیکچر کی، تو ماشاءاللہ پلیز یہ دیکھیں جو ریکارڈنگ ریکارڈنگ ہے ہو نا رہی ہے۔ میں اللہ اگر جزائے خیر، لیکن پوری جی یہ جی جو ہے جی نا مجھے آج کا ریکارڈنگ، لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اس کی ریکارڈنگ آپ سے شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ بس اللہ آپ کو جزائے خیر، یہ ریکارڈنگ شیئر کر رہے ہیں کہ میں وہ سہیل بھائی غازی کو بھی میسج کر دوں گا، ریکارڈنگ شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہے۔ جی 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 انشاءاللہ وہ تو آپ باقی کے گروپس کے اندر سب کو آج رات کو ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ پوری کوشش ہے۔ اللہ جزائے خیر ہے کہ باقی الحمدللہ باقی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، جو حدیث پاک ہم نے سنی ہے تو گھر والوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ بتاتے رہتے ہیں، اس میں ہمارا ریوائز بھی ہوتا رہتا ہے، ہم ساتھ ساتھ جو لکھا ہوا ہے اس کو دہراتے بھی رہتے ہیں تاکہ یہ چیزیں بھولے نہ ہمیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باقی اللہ آپ ہم کو آپ زیر کے خیر عطا کرے بڑے ظفر اقبال صاحب، بارک بڑے اللہ مشکور ہیں ہم آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر استاد جی دے۔ ہم انتظار کر رہے تھے، آپ نے ہم خوشخبری سنا دی ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جی سے انشاءاللہ لیکچر اگلے شروع جمعے ہو رہا سے ہمارا اگلا کورس شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ نسیم صاحب ہیں، ہم ان کی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلے رزلٹ کی طرف جاتے ہیں جی۔
जी आप माइक ओपन कर सकती हैं। जी आपका माइक ओपन है, बोलिए। माजरत से आपका माइक दोबारा ऑफ हो गया, तो चलिए हम अगले जेट की तरफ जाते हैं, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं इंशाल्लाह अजीज। जी बोलिए, माइक कौन है आपका? चलें फिर आप की तरफ आते हैं, गालबन उनके माइक में कोई प्रॉब्लम है, उनकी आवाज़ नहीं मैं सुन पा रहा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जी आपका अगला रिजल्ट आपके सामने आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। पांचवीं से लेकर 15वीं पोजीशन तक, और देखिए इनके नंबर भी कोई मामूली नहीं है, 86% से अप मार्क्स है माशाल्लाह। शफकत हुसैन अलवी साहिब है माशाल्लाह, उन्होंने 97% मार्क्स को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पांचवी पोजीशन को हासिल किया। 463 में से 450 मार्क्स को इन्होंने हासिल किया। उसके बाद सिस्टर बसीरत इब्राहिम है, आपने माशाल्लाह 96% मार्क्स को लेकर सातवीं पोजीशन, बल्कि छठी पोजीशन को हासिल किया। फिर उसके बाद हमारे बहुत मोहतरम मोहम्मद परवेज भट्ट साहिब हैं, जिन्होंने माशाल्लाह 95% मार्क्स को लेकर सातवीं पोजीशन को हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। 463 में से 440 मार्क्स को हासिल किया माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा रिजल्ट, 90 मतलब A+ ग्रेड है, 95% अल्हम्दुलिल्लाह। अगले नंबर पर जुबैर इस्लाम साहिब है माशाल्लाह, इन्होंने 94% मार्क्स को हासिल किया। 463 में से 436 मार्क्स को इन्होंने हासिल किया माशाल्लाह। और जफर इकबाल साहब अभी हमारे साथ कॉल पर थे, अल्हम्दुलिल्लाह जफर इकबाल साहब ने माशाल्लाह, जफर साहब आपने 94% मार्क्स को हासिल किए। आपके 463 में से 434 नंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बहुत बरकतों से नवाजे, अल्लाह आप सबको बरकतों से नवाजे, बहुत बहुत आप सबको भी मुबारकबाद माशाल्लाह। उसके बाद सिस्टर फहमीदा बेगम है, आपने 94% मार्क्स को हासिल किया। 463 में से 433 नंबर आपने हासिल किए अल्हम्दुलिल्लाह। उससे आगे हम जाएं, सिस्टर शमाइला सादिया हैं, आपने 92% मार्क्स को हासिल किया। 463 में से 426 नंबर माशाल्लाह। उससे आगे सिस्टर लुबना शाहिद फैयाज हैं, आपने 90% मार्क्स को हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। 463 में से 416 नंबर्स आए आपके। उसके बाद सिस्टर शकीब बानो हैं, आपने 89% मार्क्स को हासिल किया। 463 में से 410 नंबर आए आपके माशाल्लाह। उसके बाद हमारे भाई मोहम्मद लतीफ़ हैं, आपने 87% मार्क्स को हासिल किया। 463 में से माशाल्लाह आपने 404 नंबर्स को हासिल किया। उसके बाद सिस्टर कोसर अब्दुल जलील शेख हैं, इन्होंने 86% मार्क्स को हासिल किया माशाल्लाह, और इनके 463 में से 398 नंबर हैं। और यकीन जानिए कि ये नंबर कोई कम नहीं है माशाल्लाह। इन नंबर्स के लिए इन अहबाब ने जितनी मेहनतें की होंगी, क्विज़ेस को अटेम्प्ट किया होगा, फाइनल क्विज़ की तैयारी की होगी, ग्रैंड जो आपका एक ग्रैंड क्विज़ था उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। और यकीनन इल्म तो अल्लाह के ही पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बहुत बरकतों से नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जफर साहब कह रहे हैं कि उनके दो क्विज़ेस का जो रिजल्ट है वो मिस है। तो जी इंशाल्लाह जफर साहब, हमने आज आपका रिजल्ट खास कर दोबारा भी चेक किया था, ये चीज़ डिस्कस हुई थी, लेकिन मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिस्टर आप दोबारा भी जफर इकबाल साहब का रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी तो अब ये बताइए कि ये 5 से लेकर 15वीं पोजीशन तक जो लोग माशाल्लाह इन पोजीशंस पर विराजमान हैं, अगर इन में से कोई कॉल पर आना चाहता है तो वो कॉल पर आ सकता है। जी, और यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारी पहली 4 पोजीशंस लेने वाले लोग हैं इंशाल्लाह, इन चारों के लिए इनाम भी इंशाल्लाह
कुछ मुकर्रर किया गया है, कुछ हमने सोचा है इंशाल्लाह। तो वो इन चारों तक जो इनके इनामात हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। टीम आपसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेगी, आपके एड्रेस वगैरह लेकर जो भी आपका गिफ्ट होगा वो आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और असल तो अजर अल्लाह के यहाँ है, और हमारा कोई ऐसा ऐलान भी नहीं था गिफ्ट वगैरह का, लेकिन ये एक सिर्फ हौसला अफजाई और खुशी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मज़ीद अगर कोई कॉल पर आना चाहे या हमारी टीम में से कोई आना चाहे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे टीचर शेख सऊद अल फैसल भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब आप भी ज़रूर कॉल पर आइए, और माशाल्लाह क्विज़ेज़ आपने तैयार किए, कुछ तुलबा को, स्टूडेंट्स को नसीहत भी कीजिए, और कुछ आने वाली कोर्स के हवाले से भी इनकी हौसला अफजाई कीजिए, तशजीह दिलाइए ज़रूर। शेख सऊद अल फैसल, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप भी ज़रूर कॉल पर आइए। और जो पहले चार पोजीशंस होल्डर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिन से रिक्वेस्ट कर लें, और या उनसे रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह उनका जो भी एड्रेस होगा वो लेकर उन तक उनके जो गिफ्ट्स हैं, इनामात हैं, वो पहुंचा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम व अहसनल्लाहु इलैकुम। माशाल्लाह चैट के अंदर भी आप सब की तरफ से जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनकी उनको मुबारकबाद मौसूल हो रही है। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, शेख सऊद अल फैसल जिन्होंने आपके वीकली क्विज़ेस को तैयार किया था वो आपसे मुखातिब है माशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम, ये तो आपकी शफकत है कि आप हमें हुक्म देते रहे और हम करते रहे हैं। अल्लाह आपको अजर अजीम अता और करे। बाकी अल्लाह के फजल से जी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बाकी जब बंदा इस फील्ड में आ जाता है तो ये काम आसान लगता है करने में। बारक शुरू अल्लाह। शुरू में मुश्किल होती है, जब जैसे जैसे इसमें दाखिल होता जाता है ये आसान हो जाता है। मेरी माशाल्लाह। ये तलबा से भी यही गुजारिश है कि जब भी कोई लेक्चर सुने उसको बार बार सुने। जितनी ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा उसका। अल्लाह हम सबको से दीन का काम ले और अमल की भी अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि इल्म के साथ साथ अमल जरूरी है। अगर अमल नहीं होगा तो इल्म का फायदा ही नहीं होगा, सब कुछ भूल जाएगा। अपनी जिंदगी में लेके हैं जो कुछ पढ़ते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें उसकी। और मजीद जो आगे उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं कि नया कोर्स शुरू हो रहा है, उसके लिए हमें अभी से तैयार होना चाहिए। अपने आप को तैयार करना है। टाइम देखिए, 8 से 9 बजे का टाइम है। हम अपनी मसरूफियात को देखें, अगर हैं तो इस टाइम की मसरूफियत जो है उनको हम साइड पे कर दें। ये टाइम हम फ्री कर लें इस कोर्स के लिए 1 घंटा। अल्लाह इंशाल्लाह अजर देगा, इल्म भी आएगा और हमारी जिंदगी भी इंशाल्लाह खुशगवार हो जाएगी। जैसे दीन का इल्म हम सीखते जाएंगे जिंदगी में आसानियां आएंगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। शेख सऊद फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, जाकुमुल्लाह खैरन, कि आप तशरीफ़ लाए। बारकल्लाहु फीक व अहसनल्लाहु इलैक। तो जो हमारा अगला कोर्स है मैं उसका थोड़ा सा तारुफ मैंने आपको बीच में करवाया भी, लेकिन मजीद तारुफ ये है कि 89 कुरान मजीद की आयत हैं जिनकी इब्तिदा होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जब भी किसी आयत के शुरू में आप ये सुने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ईमान वाले को चाहिए कि अपने कान लगा ले, क्योंकि अब या तो कोई अमर होगा जिसका अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, या फिर कोई नहीं होगी जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मना फरमा रहे हैं। दोनों सूरतों में बहुत अहम तरीन चीज है। तो ईमान वालों को चाहिए कि अपने कान खड़े कर ले, कान लगा ले, और सुने कि आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद क्या आ रहा है, मुझे और आपको मुखातिब किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कोर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, और उसके जो लिंक्स हैं रजिस्ट्रेशन के वो आपके ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिए गए हैं। आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, और बड़ी ही जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने वो वाला कोर्स भी करना है इंशाल्लाह। 10 हफ्ते वो चलेगा, रमज़ान से पहले हम उसको मुकम्मल करेंगे, और क्विज़ेस भी होंगे उसके अंदर, इसी तरह टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। और दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आपके ये जो आपका या अय्युहल्लज़ीना आमनू कोर्स है, ये जो 89 आयात है इनमें से कुछ का ताल्लुक अकीदे के साथ है, कुछ का ताल्लुक आपके अमाल इबादात के साथ है, कुछ का ताल्लुक आपके मुआमलात के साथ है, और कुछ का ताल्लुक आपके अखलाक के साथ है। चारों तरह की आयात हैं, यही चार चीजें हैं ना, अकाइद हैं, इबादात हैं, मुआमलात हैं, और अखलाकियात है। तो चारों तरह की आयात या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ज़िमन में शामिल हैं। तो इस वजह से करके आप कह लीजिए कि माशाल्लाह आप अकीदा भी सीखेंगे इन आयात से,
آپ عبادات کو بھی سیکھیں گے، معاملات کو بھی سیکھیں گے، اور آپ اخلاقیات کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تزکیہ نفس کی بھی آیات ہیں اس کے اندر، بہت ہی اہم ترین آیات ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی صورت کو سلیکٹ کریں یا کیا کریں، تو پھر یہی رائے آئے کہ کیوں نہ ان آیات کو سلیکٹ کر لیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری بڑی اہم ترین آیات ہیں ایمان والوں کے لیے، ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ۔ تو آنے والے ہفتے سے ہر سیشن کے اندر ہم کوشش کریں گے 8 سے 9 آیات پڑھنے کی، تاکہ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے جو 10 سیشنز ہیں ان کے اندر 89 آیات پوری ہو سکیں۔ امید ہے کہ جس طرح آپ نے اس کورس میں اور اس سے پچھلے کورسز کے اندر خوب رغبت دکھائی اور ماشاءاللہ آپ اس میں حصہ لیتے رہے، تو آپ اس کے اندر بھی شریک ہوں گے، اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اس کورس کے اندر شریک کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جن کی دعوت پر آپ تشریف لائے ہوں گے شاید آج وہ ہمارے ساتھ کلاس میں نہ ہوں، لیکن آپ ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ آپ سب کو اجر عطا کرے، تو جو دعوت دینے والے ہیں ان کو آپ کا بھی ثواب مل رہا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو یہ فری کے اکاؤنٹس ہیں، لوگوں کو ایسے کورسز میں، ہمارے بھی دیگر بھی جو بھی خیر کے کورسز ہیں، آپ ان کے اندر لوگوں کو شامل کروائیے اور اپنے لیے خیر کے اکاؤنٹ کھلوائیے۔ آپ بھول بھی گئے تو خیر ہے، اللہ رب العزت بھولنے والا نہیں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا کرے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی ٹائم میں، پاکستان کے 8 بجے، سعودی عرب کے 6 بجے، اور انڈیا کے 8:30 بجے رات انشاءاللہ ملاقات ہوا کرے گی، اور پھر لگاتار دنوں میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ سب کا جو یہ رزلٹ ہے یہ آپ کے گروپس کے اندر شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، پہلی 4 پوزیشنز لینے والے جو ٹاپ پر ہیں، ان کے انعامات، ان کے گفٹس بھی انشاءاللہ ان کو پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں پوچھنا چاہوں گا اگر سسٹر رافیہ، سسٹر میرا، آپ کی طرف سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہے تو آپ برائے مہربانی کر سکتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ، بہت شکریہ آپ نے پوچھا ہے۔ سرٹیفکیٹ جو ہیں آپ لوگوں کے، وہ بھی آپ کے ساتھ امید ہے آنے والے ہفتے کے دوران شیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کورس کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ باقی سٹوڈنٹس کا رزلٹ، تمام سٹوڈنٹس کا رزلٹ ان کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہ شاید آپ کے گروپس کے اندر یا جیسے بھی سسٹرز اس کا فیصلہ کریں گی، تو وہ انشاءاللہ آپ کے گروپس کے اندر آپ سب کا رزلٹ آپ کو پتہ چل جائے گا، کتنے آپ کے ویکلی کوئزز کے کتنے مارکس ہیں، گرینڈ کوئز کے کتنے مارکس ہیں، آپ سب کا رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے یا ایھا الذین آمنو کورس کے اندر آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج کے سیشن کی ریکارڈنگ بھی آپ سب سے شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔